بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ہومیوپیتھس اور عزیز طلباء، آج میں آپ کے ساتھ ایک اہم ٹاپک پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے ریپیٹیشن۔ اس کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی ہے کہ پچھلے ہفتے میں نے اپنے ایک ہومیوپیتھ دوست کی مسز کا ڈپریشن کا کیس لیا ہے، جو کافی سویر ڈپریشن میں مبتلا تھیں۔ ساری رات ان کو نیند نہیں آتی تھی، تکلیف دہ خیالات کی وجہ سے، اور بہت سے ان کے پرابلم چل رہے تھے۔ جو میڈیسن میں نے ان کے لیے سلیکٹ کی، الحمدللہ اس سے ان کو امیجیٹلی آرام آنا شروع ہو گیا۔ اور یہاں میں یہ بات تھوڑی سی بتاتا چلوں کہ یہ جو نفسیاتی امراض ہیں، ان کا ہومیوپیتھی میں بہت اچھا علاج موجود ہے۔ اور جب سے ہم نے سینسیشن میتھڈ اسٹڈی کیا ہے، چونکہ یہ سمٹم سے آگے بہت گہری نفسیاتی جو مریض کی تکالیف ہوتی ہیں، یا سمٹم کے بیک گراؤنڈ میں جو انتہائی گہری خرابیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں تک اس کی کیس ٹیکنگ اور اس کی رسائی اس میتھڈ کی ہے۔ تو جب سے ہم نے یہ میتھڈ اسٹڈی کیا ہے، تب سے ہمارے نفسیاتی امراض کے جو بہت سے پیشنٹ ہیں وہ ٹھیک ہونے شروع ہوئے ہیں، اور الحمدللہ میرے پاس کافی ریکارڈ میں موجود ہیں جو کیس ٹھیک ہو چکے ہیں نفسیاتی امراض کے۔ تو یہ بھی ایک ڈپریشن کا کیس تھا، جس کے لیے میں نے جو میڈیسن سلیکٹ کی، چونکہ ہم یہاں ریپیٹیشن کی بات کر رہے ہیں، تو میں میڈیسن کا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کون سی تھیں اور کون سی سمٹم تھیں۔ ریپیٹیشن کی بات کر رہے ہیں ہم، تو جو میڈیسن میں نے سلیکٹ کی وہ میں نے ان کو 200 پوٹنسی میں دی، چونکہ یہ ایموشنل لیول پر کیس تھا، اور جو کیس ایموشنل لیول پر ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے نئے میتھڈ کے مطابق ہم 200 پوٹنسی دیتے ہیں۔ تو جب میں نے ان کو میڈیسن دی تو اس سے فوراً ان کو ریلیف شروع ہوا، اور ان کی طبیعت میں کافی بہتری آئی۔ لیکن 3-4 دن بعد ان کی علامات واپس آئیں، اور انہیں محسوس ہوا کہ مجھے دوبارہ ڈوز لینے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ مجھے دوبارہ میڈیسن دیں، میری دوبارہ طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو ان کے ہسبینڈ جو ایک ہومیوپیتھ تھے، انہوں نے ہمارے جو پرانے نظریات ہیں، جو سنی سنائی باتیں ہمارے ہومیوپیتھی میں بہت ساری مشہور ہیں، ان کے مطابق ان کو کہا کہ میں آپ کو ایک ہفتے سے پہلے یہ ڈوز ریپیٹ نہیں کروں گا، چونکہ یہ 200 میڈیسن 200 پوٹنسی ہے، اور 200 ایک ہفتے سے پہلے ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ مختلف نظریات ہیں، مختلف کنسیپٹس ہیں جو لوگوں نے اپنے خود ساختہ پتہ نہیں کیسے کیسے بنائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ 30 کو ڈیلی 2 مرتبہ 3 دفعہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اسی طرح 200 کو ہر دوسرے دن بعد ریپیٹ کرتے ہیں، کچھ ڈیلی بھی دے دیتے ہیں، کچھ لوگ 1 m ہر ہفتے بعد ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں نے مختلف طریقے بنائے ہوئے ہیں، جن کی کوئی لاجک نہیں ہے، یا ان کا کوئی جو ہے نا وہ منطقی اس کا بیک گراؤنڈ ان کے پیچھے موجود نہیں ہے۔ جو اصل بات ہے اور جو صحیح طریقہ ہے، وہ ہانی من نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں سوٹیبل انٹرولز کے۔ تو سوٹیبل انٹرولز کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیشنٹ کے لیے اس کے لیے جو صحیح موزوں ترین وقفہ ہے وہ آپ نے پہلے ڈھونڈنا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ نے اس کو سوٹیبل انٹرولز کے مطابق آپ نے میڈیسن کو ریپیٹ کرنا ہے۔ اور یہ سوٹیبل جو ہیں یہ ہر پیشنٹ کے لیے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ جس پیس سے اس کی ڈیزیز پیشنٹ کی چل رہی ہوتی ہے، یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر پیشنٹ کا جو اس کا سینسٹیویٹی لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور پیشنٹ کی ڈیزیز کی جو رفتار ہے، پیس ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جو میڈیسن کے اثر ہونے کا اس کی میڈیسن کے اثر انداز ہونے کی رفتار ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح جو میڈیسن کا جو آگے سے رد عمل ہوتا ہے اور پیشنٹ میں جو پازیٹیو چینجز آتی ہیں، ان کی رفتار بھی ہر پیشنٹ کے اندر ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو بینگ اے ہومیوپیتھ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے
کہ جو ہمارا اصول ہے انڈیویجولائزیشن کا، وہ صرف سلیکشن آف میڈیسن میں اپلائی نہیں ہوتا، بلکہ سلیکشن آف پوٹینسی میں بھی اپلائی ہوتا ہے، اور ریپیٹیشن کے اندر بھی وہ انڈیویجولائزیشن کا اصول اپلائی ہوتا ہے۔ ہر پیشنٹ کی جو میڈیسن کو قبول کرنے کی، میڈیسن کا اثر قبول کرنے کی جو رفتار ہے، اور اس کے آگے جو اس کا رد عمل ہوتا ہے، اس کی رفتار ہے، وہ ہر پیشنٹ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ میں نے اپنی پریکٹس میں 200 پوٹینسی کا اثر 2-2 ماہ تک چلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسی طرح کچھ پیشنٹس میں 30 کی ایک ڈوز دی ہوئی وہ ہفتہ 15 دن تک چلی جاتی ہے۔ تو اگر آپ صحیح طرح آبزرو نہیں کرتے کہ آپ کی پہلی دی ہوئی ڈوز نے کتنی دیر کام کیا ہے، اور اس کے مطابق اگر آپ ریپیٹ نہیں کرتے ہیں، تو یا تو آپ کا کیس اوور ریپیٹیشن کی وجہ سے خراب ہو جائے گا، اور اگر اوور ریپیٹیشن آپ کر بیٹھتے ہیں تو اس سے بھی کیس خراب ہونے کا امکان ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا محتاط ہو جاتے ہیں، جیسے اس دوست نے کہا کہ میں ایک ہفتے سے پہلے آپ کو میڈیسن ریپیٹ نہیں کروں گا، اور زیادہ احتیاط برتنے کی وجہ سے آپ بوقت ضرورت ریپیٹ نہیں کرتے ہیں، تو اس سے پھر پیشنٹ تکلیف میں مبتلا رہے گا، اور کیس لمبا ہوتا چلا جائے گا، اور شفا سے ہمکنار نہیں جلد ہو سکے گا۔ تو اس لیے یہ اصول ہے کہ آپ پہلی جو ڈوز دیتے ہیں اس کو آپ آبزرو کریں کہ اس نے کتنی دیر کام کیا۔ اب میں پریکٹس میں اگر 30 بھی دیتا ہوں تو وہ پیشنٹ کو ایک ڈوز دے کر ان کو ساتھ یہ انسٹرکشن دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کو کتنی دیر آرام رہتا ہے۔ اگر آپ کو 24 گھنٹے بعد اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو 24 گھنٹے بعد ریپیٹ کریں۔ آپ کو اگر 2 دن بعد 3 دن بعد اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو 2 دن بعد 3 دن بعد ریپیٹ کریں۔ یا اور زیادہ جو محتاط طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کو ایک ڈوز دیں، اور اس کے بعد اس کو اپنے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے کہیں کہ آپ اپنی طبیعت اگر تو بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر بے شک آپ جو فالو اپ کا ٹائم دیتے ہیں اس فالو اپ پر اس کو کہیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے۔ لیکن اگر اس کی طبیعت درمیان میں خراب ہوتی ہے تو درمیان میں وہ پیشنٹ آپ کو بتائے کہ مجھے آپ کی جو میڈیسن شروع کروائی ہے آپ نے، اس سے اتنے دن آرام رہا ہے، تو اس کو آبزرو کرنے کے بعد، اس کو نوٹ کرنے کے بعد، اس کے مطابق آپ اس کی نیکسٹ ریپیٹیشن کی پلاننگ بنائیں۔ اگر 200 کی ڈوز 5 دن کام کرتی ہے تو 4 دن بعد ریپیٹ کریں۔ 30 کی ڈوز اگر 3 دن کام کرتی ہے تو 2 دن بعد آپ اس کو ریپیٹ کرنا شروع کریں۔ اور اسی طرح اگر 1 ایم کی ڈوز دینے کے بعد 10 دن بعد اگر اس کی علامات واپس آنی شروع ہوتی ہیں تو آپ 8ویں 9ویں دن اس کو ریپیٹ کرنا شروع کریں، تاکہ علامات ریورس ہونے سے پہلے آپ کی اگلی ڈوز وہ پیشنٹ کو دے دی جائے، اور علامات ریورس ہونے سے پہلے وہ پیشنٹ اسی طرح آگے ٹورڈز کیور آگے چلتا چلا جائے۔ اور اگر آپ ڈوز جب ضرورت ہوتی ہے تو وہاں اگر آپ ریپیٹ نہیں کریں گے تو پھر علامات واپس آ جائیں گی، اور علامات واپس آ جانے کے بعد پھر دوبارہ کیس اسی جگہ پر آ جائے گا جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، اور وہ شفا سے ہمکنار نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ چند باتیں ہیں ریپیٹیشن کے حوالے سے، کہ ریپیٹیشن بھی انڈیویجولائزیشن کے اصول کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنی دیر پہلی دی ہوئی ڈوز نے کام کیا ہے، چاہے وہ 30 ہے، چاہے 6 ہے، 200 ہے، 1 ایم ہے، 10 ایم ہے، جو بھی پوٹینسی ہے، اس نے پہلی ڈوز نے جتنی دیر کام کیا ہے اس کو آبزرو کر کے، اس کا حساب لگا کے، اس کے مطابق آپ نیکسٹ ریپیٹیشن جو ہے وہ کروائیں، تاکہ آپ کا کیس نہ اوور ریپیٹیشن کی وجہ سے خراب ہو، اور نہ زیادہ گیپ آنے کی وجہ سے لمبا ہو کر خراب ہو، اور تیزی کے ساتھ جلد سے جلد آپ کا کیس شفا سے ہمکنار ہو۔ یہ چند باتیں تھیں ریپیٹیشن کے حوالے سے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ امید ہے یہ آپ کے لیے پریکٹس میں مفید ثابت ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی پھر چند دن میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔